الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الحيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال
وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب المفسدين وقال الله تبارك وتعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين یا الہی میری یہ تمنا ہے کہ جب تک میری جسم میں میری جان رہی میرے لب پہ تیرا قرآن رہی اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے بلند عظیم ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن واسطے حاصل اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور آمینہ نے لال فاطمہ نے بابا ابو بکر نے آقا میرے اور تمہارے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی ہوتے حضرات اس اللہ رب العالمین کا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس رب نے سانو اس پرفتن دور کے اندر بھی سانو سایہ کو اپنے گھر دل سے اکٹھا فرمایا ہے جمعۃ المبارک کا فریضہ ادا کرنے واسطے اللہ رب العزت نے سانو سایہ کو اکٹھا فرمایا ہے دعا کرو جس طرح اللہ رب العالمین نے سانو سایہ کو اپنے گھر مسجد کے اندر جمعۃ المبارک کا فریضہ ادا کرنے واسطے سانو سایہ کو اکٹھا فرمایا ہے اسی طرح اللہ تعالی سانو سایہ کو اپنے پیارے محبوب اپنے لاڈلے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوں سانو سایہ کو بھولے کوثر دا پانی نصیب فرمائے حضرات آج جو عنوان تے چند گزارشات تمہارے سامنے رکھنا چاہنا آج کا میرا عنوان آج کا میرا موضوع اللہ رب رحمان کی توفیق کی خاص نال اصلاح معاشرہ تے چند گزارشات تمہارے سامنے رکھنا چاہنا دعا کرو اللہ شرائع صدر دی نال حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ میں وہ بیان کر کے اللہ تسا احباب کو سماعت فرما کے اللہ پوری زندگی کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں دو مقامات تمہارے سامنے تلاوت کیتے ہیں پہلا مقام اللہ رب رحمان نے قرآن مجید کا چھٹا سپارہ سورۃ کا نام سورہ المائدہ حضرات آیت نمبر 64 اللہ رب رحمان کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں توجہ کریا جی غور دلال اللہ رب العالمین کا قرآن سماعت فرمایا جی اللہ رب العالمین شانوں کی اعلان فرما رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کی تشریح اور کس طرح اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے اصلاح معاشرہ کی تھی معاشرے کی اصلاح نبی علیہ السلام نے کس طرح کی تھی اور کس طرح کرنا اپنے صحابہ کرام کو طریقہ دسے ہے جس طرح پھر صحابہ کرام نے شان دسے ہے اللہ رب رحمان دعا کرو اللہ میں شرح صدر دینا کا سب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اللہ رب العالمین دے قرآن مجید کا چھٹا سپارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 64 اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے ہیں واللہ لا يحب المفسدین اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین نے کی اعلان فرمایا رب العالمین کا قرآن اعلان کر کے کی دسے احسانوں اللہ رب الرحمن کا قرآن سانوں کے دسے ہے یہ لوگ اس زمین کے فساد کر دینے یہ لوگ فسادی نے یہ لوگ اصلاح معاشرہ کا نام ہے کہ اس زمین کے فساد برپا کر دینے اللہ رب العالمین انہاں لوگوں کو پسند نہیں کرتا اللہ رب العالمین کی کہتے ہیں واللہ لا يحب المفسدین اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا ہے اللہ رب العالمین کے قرآن کا پہلا سپارہ ہے توجہ کیا ہے اور بیان سماعت فرمایا ہے اللہ رب العالمین کا قرآن کی اعلان فرمایا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللہ رب العالمین کا قرآن انہاں لوگوں کو فرمایا ہے اے دنیا کائنات میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو اپنا جواب دے دے کی جواب دے دے اللہ رب الرحمن کے قرآن کا پہلا سپارہ نوٹ کریا جے اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نحن مسلمون اللہ رب العالمین دے بندیاں کی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی جواب دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اسی تے جدوں انہاں اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر کے دس رہے کہ دنیا کائنات تے زندگی بسر کرنے والے انسانوں تسی زمین تے فساد برپا نہ کرو وہ کن جواب کی کہتے ہیں قالوا انما نحن مسلمون اسید اسلام کرنے والے اللہ رب العالمین نے پیغمبر نے کی فرمایا اور نال ایران فرما رہے ہیں کہ اسی کی کر رہے ہیں اسی دنیا والے دی اسلام کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں بنتے کہ اللہ کے رب زمین دیتے رہ کے اسی فساد برپا کر رہے ہیں آئیے ذرا توجہ کیا جائے غور کیا جائے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا جائے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تسی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تسی چاہتے ہو اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہو اور توجہ کریا جائے غور کریا جائے توجہ دینا سماعت فرمایا جائے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا جائے اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب اللہ رب العالمین نے قرآن کا 23واں سپارہ سورہ سعد آیت نمبر 5 نمبر آیت کے سورت نمبر 38 دے حضرات اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے ہیں کیا میں تمہارے واسطے کیا تسی اس معبود کی جگہ ایک اور معبود بنا دیتا ہے جہدی تسی پیروی کرنی شروع کر دیتے حضرات کو جو دینا غور کیا جائے اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرہ سانو دیتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے والا انسان اللہ رب العالمین کے ہوتے آؤ تو جو کیا جائے غور کیا جائے آج ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے
اس دنیا کائنات ہوتے زندگی بسر کرنے والا انسان اگر اپنا محاسبہ کرے اس دنیا کائنات ہوتے سب تو پہلے اگر اسلامی معاشرہ جو نبی علیہ السلام نے اسلامی معاشرہ جڑا سانو دکھایا ہے سب تو پہلے مدینہ منورہ تو نبی علیہ السلام نے یہ تشکیل دیتی ہے حضرات کو جو فرمایا ہے وہ تشکیل دیتی ہے دے کے اس کے اندر کی خصوصیات تھی جس کی بنا پہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا تھی اور کیونکہ یہ بات کسی اور شخص نے نقل نہیں کی تھی کسی اور کوئی اسلامی معاشرے تھی اسلام اس وقت تک ممکن نہیں جدوں تک وہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کرتا پہلے اسلامی معاشرے کی خصوصیات کو مد نظر نہ رکھے اگر مد نظر نہیں رکھتا مد نظر رکھتا ہے اپنی اصلاح نہ کرے اس ٹائم تک اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا حضرات سانو آج غور کرنا چاہیے آسانو فکر کرنی چاہیے جس طرح نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے مدینہ منورہ تو ایک جماعت تشکیل دیتی ہے اسلامی معاشرہ اور جس کی وجہ تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو تشکیل دے کے سب تو پہلی بات اصلاح معاشرہ اور اس ٹائم تک نہیں کرے گا پنج باتیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق دینا تمہارے سامنے بیان کراں گا اور سب تو پہلی بات جدو بندہ توحید باری تعالیٰ کا سچے دل دے نال اقرار کر گئے اور شرک کو برات کر کے لا تعلق ہو گئے مسلمان ہو گئے اسلامی معاشرے کی پہلی اور سب کو اہم خصوصیات اسلامی معاشرے میں بستے والے تمام مسلمان اکیلا اللہ رب العالمین کو مندے دے اور انہوں اپنا معبود برحق اور وہ دینا شرک نہیں کرتے برات ہو گئے وہ دینا شرک جو برات ہو گئے لا تعلق ہو گئے اعلان کرتے ہیں یہی بات حسان و حسان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ تو معلوم ہوئی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کریے جی سیرت کا مطالعہ کریے سیرت اسانوں کی سبق دے رہی ہے اور آج اسی کی کر رہے ہیں حضرات توجہ کریا جائے غور کریا جائے سب تو پہلا بندہ اسلامی معاشرے کی بنیاد توحید باری تعالیٰ کا اقرار اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز توحید باری تعالیٰ کیا ہے توحید باری تعالیٰ چیز کی ہے آسانو سب کو پہلے آسانو کرنا چاہیے آسانو بیکنا چاہیے کہ توحید باری تعالیٰ چیز کی ہے حضرات توجہ کریے آج میں بھی کھڑا ہو کے آج کسی بھی کھڑے ہو کے کہہ دے ہو کہ اسی اصلاح معاشرہ کرنے واسطے نکلے اسی معاشرے کی اصلاح کرنے لیکن سب تو پہلے آسانو پتہ نہیں کہ اسی اپنی اصلاح کس طرح کرنی حضرات چلو اسی سب تو پہلے سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے آسانو پتہ چلے گا حضرات آؤ توجہ کریا جائے سب تو پہلے اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی دعوت دیتی ہے لوگوں کو لا الہ الا اللہ تفلحون اسی سارے اقرار کرو اللہ نے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے اس کو بات یاد رکھیا جی توجہ کریا جی غور کریا جی اللہ رب العالمین نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت دیتی ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کے
لوگاں نوں دسیا ہے خالق تہاڈا ایک ہے، مالک تہاڈا ایک ہے، داتا تہاڈا ایک ہے۔ اج ساڈے ماحول دے اندر دیکھو، ساڈے معاشرے دے دیکھو، اسی داتا دے داتے بنا کے بیٹھے ہاں، لیکن داتا او ہوندا ہے جڑا دین والا ہوئے، داتا او ہے جڑا لین والا کچھ نہ ہوئے، داتا او ہوندا ہے جڑا اللہ رب العالمین دیندا ہے لیندا نہیں۔ آؤ اللہ رب العالمین کی آندے نے تسی میرے در تے آؤ والیت آؤ میں جولیاں پڑھ پڑھ کے دیواں۔ حضرات دنیا کائنات تے زندگی بسر کرنے والے انسان ہو، آؤ سب تو پہلے عقیدت، سب تو پہلے عقیدت دی آبیاری کرو۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آجا حاجت روا مشکل کشا کر تسی سمجھ رہے نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین نے جدو تسی سمجھ رہے اے توڑی سب تو پہلی بات ہے، سب تو پہلی توڑی اسلامی معاشرے کی مثال ہے۔ سب تو پہلے توحید کا اقرار کرنا، اللہ رب العالمین نو معبود پر حق ماننا، اللہ رب العالمین کے نال کسی نو شریک نہ بنانا، اور دوسرے نمبر دے اطاعت اور فرما برداری صرف اللہ اور رسول دی کرنی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلامی معاشرے دے بشریاں کو توحید پاری تعالیٰ تو بعد دوسرا سبب یہ دیتا ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے تو صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، اس اللہ دے رسول دی کرنی ہے۔ یعنی معاشرے دی بازی اس بات دے پابند ہونا وہ حیثیت دے مسلمان اللہ تعالیٰ دی اور حضرت رسول دی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ آؤ حضرات توجہ کریا جے دوسری جگہ دے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا جے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا ایمان والے اللہ اور رسول دے حکمان مانو، جب رسول دوانو جس دین دے طرف بلاوان وہ تواڈی زندگی دی بخشش ہے، اس دین دی طرف آ جاؤ۔ اگے اللہ رب العالمین دے قرآن نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے اتھے مخاطب صرف ایمان دے دعویداراں کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں مخاطب کر کے کیا گیا ہے اے ایمان والوں، اے اور لوگوں جنہیں ایمان دے دعویدار ہو، آؤ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اللہ کو جو کرو غور کریا جے آؤ اسی اجرے جی اگر اسی اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر تے او دے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اگر نہیں کر رہے اسی اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، اسی کس طرح اصلاح معاشرہ کرنا ہے۔ آؤ حضرات کو جو کریا جے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اصلاح معاشرہ کرنا دوسرا سبب یہ دسیا ہے کہ اللہ دی اور اللہ کے رسول دی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے بعد تسی کوئی بھی عمل کرنا ہے اگر اللہ اور رسول دی اطاعت نہیں کرنی تسی کوئی عمل کرو گے انہوں برباد کر چھٹو گے۔ حضرات آئیے توجہ کریا جے تیسری بات اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے یہی دسی ہے اسلامی معاشرے دی تیسری خصوصیات دسی ہے۔ اسلامی معاشرے دے اندر بسنے والے تمام لوگ ایک امت ہوندے نے، اگر وہ گروہ بندی اور فرقہ واریت نہیں ہوتی، وہ اللہ دی عبادت کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنے والے ہوندے نے۔
قبیلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے اور ایک ہی کتاب کا دستور حیات بنانے والے اگر انہوں نے مذہبی کسی مسئلے دے ہوتے آ جاتی ہے اور سنت رسول دے عمل کر دینے اللہ رب العالمین دے قرآن دے آتے اللہ رب العالمین دے قرآن کو سامنے رکھتے اپنے تنازع کو اپنے مسئلے کو دور کر دے دینے آج اسی کہنے اسی اصلاح معاشرہ کرن چلے لیکن تیسری غلط غور بڑی آجے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس ٹائم تک اصلاح معاشرہ نہیں کر سکتا جدو بندہ ارادہ کرو دے اندر تقسیم نہ ہو رہے ارادہ ایک امت بڑھ کے زندگی گزارا والا ہو رہے پھر بندہ اصلاح معاشرہ کر سکتا ہے معاشرے کی اصلاح کر بندہ کر سکتا ہے اگر دنیا کائنات دے زندگی بسر کر دے آیا کرو دے اندر پھیل جاوے فرقہ وریت کا استعمال کرنا شروع کر دے رہے فرقہ وریت شروع کر دے رہے اللہ دی قسمیں کرو بندہ کدی بھی راز پہ نہیں آ سکتا وہ بندہ کدی بھی اصلاح معاشرہ نہیں کر سکتا اور اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللہ رب العالمین کا قرآن کی اعلان فرمایا ہے تسی سارے مل کے مضبوطی دے نال اللہ رب العالمین دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لو اور اپنے اللہ دی طرف کوئی رحمت آوے یاد کرو تو آجے دشمنان بلد اللہ رب العالمین نے قرآن کی اعلان فرمایا ہے تسی اللہ رب العالمین دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لو ایک جان ہوگی اللہ رب العالمین دی رسی کو مضبوطی دینا تھام لو اگر اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے جی اگر گروہ دے اندر بیٹھ جاؤ گے پھر تسی کوئی اصلاح معاشرہ نہیں کر سکتے اگر اللہ رب العالمین کے قرآن نے اعلان فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ رب العالمین نے قرآن نے اندر اعلان فرمایا حضرات کو جو کرے سورہ انفال آیت نمبر 63 اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا میں اللہ نے مومنہ دے دلہ دے اندر الفت پیدا کر دیتی ہے کس واسطے اللہ نے مومنہ دے دلہ دے الفت پیدا کی تھی آج ہر بندہ ایک دعویٰ کر دے کہ میں اصلاح معاشرہ کر لیں لیکن اجری دن چیزاں بنیادی اللہ رب العالمین نے پیغمبر نے سانو دسیاں نے اور دوسرے نمبر تھی اللہ رب العالمین نے قرآن نے سانو دسیاں نے انہاں نے اچھے اسی ایک بھی عمل کوئی نہیں کر رہی لیکن آج اسی دعویٰ اے کر رہے ہیں کہ اسی اصلاح کر رہے ہیں اپنی بھی اور معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا جی جڑا بندہ ان تین چیزاں نے خلاف ہوئی بندہ سب تو پہلے اپنی اصلاح کرے پھر اس کے بعد اصلاح معاشرہ کرے اللہ مالک کو دعا ہے اللہ سانو صحیح مانے قرآن و سنت کو اپنانے توفیق عطا فرمائے حضرات تین گلاں اللہ رب العالمین نے قرآن دے جو اس خطبے دے اندر مجھے سماعت فرمائی نے انشاءاللہ تین گلاں اگلے خطبے دے اندر زندگی انشاءاللہ بیان ہوں گی تمام ساتھی وقت دے نال تشریف لے کے آیا ہے اللہ مالک کو دعا اللہ سانو صحیح مانے قرآن و سنت کو اپنانے توفیق